اس نے یوسف کو دیکھ لیا، اس کے بعد وہ تانا نہیں دیتی تھی زلیخا کہ تو غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، یہ تانے دیکھنے سے پہلے دیتی تھی۔ جب اس نے یوسف کو دیکھ لیا تو وہ تانا دینا بند ہو گئی، کیونکہ حقیقت کو انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ اس لیے حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم انسان کے ادراک میں نہیں آ سکتی۔ اللہ نے اپنے معبود کو جو تخلیق کیا ہے وہ وہی جانتا ہے۔ اس کے بعد آگے مزید واقعہ ہے کہ وہ جیل میں گئے، کتنا عرصہ جیل میں رہے، آپ کے ساتھ 2 اور ساتھی بھی جیل میں قید ہوئے۔ وہ ان سے خوابوں کی تعبیر پوچھتے تھے۔ یہاں سے خوابوں کی تعبیر پر پتہ چلا کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کو وہ علم عطا کرتا ہے جو کتابوں میں موجود نہیں ہوتا، جو سکولوں کا محتاج نہیں ہوتا، وہ علم کسی استاد سے پڑھا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ نبی کی شان کا ایک اور پہلو ہے کہ جو علم نبی کو ہوتا ہے وہ کتابی علم نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر کتابی علم ہوتا تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کے محتاج ہوئے، اگر استاد سے علم لیا ہوتا تو گویا کہ آپ کا استاد افضل ہوا۔ اس لیے ان سارے ذرائع کو، سارے وسائل کو، سارے طریقوں کو ہٹا کر اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ علم آپ کو عطا کر دیا ہے۔ یہ علم اللہ پاک اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے۔ تو چاہے خواب کا علم ہو، موجودہ معاشرے کی برائیاں، اس کا سدباب، اس کا حل، یہ نبی کی ذات میں اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ پھر بعد ازاں خواب آیا ایک بادشاہ کا، جو اس وقت کا بادشاہ تھا۔ اس نے خواب کیا دیکھا کہ 7 گائے ہیں جو موٹی گائے کمزور گائے کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہی خوشے ہیں، یہ جن میں دانے لگتے ہیں نا، یہ گندم کا خوشہ ہے، باجرے کا ہے، مکئی کا ہے، 7 خوشے ہیں، اور ایک طرف سبز خوشے پڑے ہیں، دوسری طرف خشک خوشے پڑے۔ یہ خواب اسے آئی، اس نے بڑے بڑے خواب کا علم رکھنے والوں کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر ہم نہیں بتا سکتے، یہ ایسا خواب ہے ہمارے علم سے یہ ماورا ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص بیٹھا تھا جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں رہا تھا، اسے آپ کی فضیلت کا علم تھا۔ اسے یاد آ گیا، کوئی برسوں پہلے کی بات تھی، اسے یاد آ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو یوسف علیہ السلام نے کہلا کے بھیجا تھا کہ جب بادشاہ سے ملنا تو میری رہائی کا کہنا، وہ بھول گیا ہے، میں بے گناہ جیل میں پڑا ہوں، اسے یاد کروانا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس گیا تو اسے یاد نہ رہا، شیطان نے اسے بلا دیا۔ لیکن جب یہ واقعہ آیا خواب کا کہ بادشاہ کو خواب آیا تو اس سے وہ بات یاد آ گئی کہ یوسف جیل میں ہیں اور وہ خوابوں کا علم جانتے ہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لے آئے، لیکن وہ شخص پہلے گیا اور یہ خواب جا کر جیل میں بیان کی۔ آپ نے تعبیر فرمائی، تعبیر یہ بیان فرمائی کہ تم جو کھیتی باڑی کرتے ہو اس کے بعد تمہارے اس علاقے میں قحط آئے گا، اور وہ جو کھیتی باڑی تم کرتے ہو اس میں سے جو اناج جو ضرورت کا ہوتا ہے وہ استعمال کرو، جو زیادہ اناج ہے اس کو ذخیرہ کر، تاکہ قحط والے زمانے میں یہ کام آئے۔ ایسے ہی ہوا۔ تو جب یہ تعبیر ملی تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے یوسف سے ملائیں۔ یوسف جب آئے تو جب نبی کی ذات میں دیکھیں، جب بھی دعوت و توحید کا فریضہ نبی کی ذات ادا کرتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کی طرف نبی بلاتا ہے تو اس کی دعوت میں ایک اثر ہوتا ہے، حکمت پر وہ دعوت دی جاتی ہے۔ اب وہ بیان خواب کرنا تھا لیکن اس کے اندر ایک دعوت توحید تھی۔ بادشاہ کو یوسف کی اس
شخصیت کا اتنا اثر ہوا، اس نے کہا کہ یہ شخص کوئی عام نہیں ہے، یہ علم کے خزانوں کا بھی مالک ہے اور حکمت اور دانائی بھی اللہ نے اسے عطا کر رکھی ہے۔ اس نے اسے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ میں آپ کو اقتدار دیتا ہوں اور خزانوں کا مالک بناتا ہوں، اور یہ جو آپ تعبیر کرتے ہیں اسی کی روشنی میں آپ اس ملک کو بھی چلائیں، اور میں تو بس آپ کے ساتھ ایک مددگار کے طور پر کام کروں گا۔ یعنی اس نے حقیقت کو تسلیم کیا اور یوسف علیہ السلام کو اپنا اقتدار سونپ دیا۔